میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کے شہید ہونے کے بعد اپنی جان خطرے میں ڈال کر فوری طور پر جنرل ہسپتال راولپنڈی میں پہنچے۔ جہاں وہ بے نظیر بھٹو کی لاش کے پاس پہنچے تو دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس موقع پر ملکی و غیر ملکی میڈیا نے ان سے اس افسوسناک واقعے پر تاثرات جاننے کی کوشش کی تو وہ رونے لگے اور ان سے بات نہ ہو سکی۔ میاں نواز شریف اس موقع پر بہت افسردہ اور اداس نظر آ رہے تھے۔ اسی رات میاں محمد نواز شریف نے عام انتخابات کے بائیکاٹ APC بلانے اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے خلاف اگلے روز 28 دسمبر جمعہ کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا اور مطالبہ کیا کہ تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے قومی حکومت تشکیل دی جائے، صدر مشرف استعفیٰ دیں، نئے خود مختار الیکشن کمیشن اور نئے قواعد و ضوابط کے مطابق عام انتخابات کرائیں۔ موجودہ حکومت سے بے نظیر بھٹو پر حملے کی انکوائری کا مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے خود اپنی جماعت کے طور پر مشاورت سے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس ضمن میں اعتزاز احسن سے مشاورت ہوئی جبکہ میاں رضا ربانی کو بھی آگاہ کیا گیا، تاہم مخدوم امین فہیم سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہمیں امید ہے کہ ANP اور مولانا فضل الرحمان بھی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہماری جماعت 3 روزہ سوگ منائے گی جبکہ جمعہ کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہمیں توقع ہے کہ تمام تاجر اور ٹرانسپورٹر مکمل ہڑتال کریں گے۔ پورا پنجاب ہی نہیں بلکہ پورا ملک سندھی بھائیوں کے ساتھ ہے، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت ملک خانہ جنگی اور بدامنی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں ناپاک عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ ہم 71 جیسے حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران ہماری پارٹی کی صورتحال سب کے سامنے تھی، لیکن معاملہ سیٹوں کا نہیں، ملک کو بچانے کا ہے، اس لیے ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ میری 2-3 روز میں بے نظیر بھٹو سے ملاقات متوقع تھی، ان سے فون پر مکمل رابطہ تھا اور انہوں نے مجھے سالگرہ پر مبارکباد بھی دی تھی۔ ہم مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہم آئین کی بحالی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میاں نواز شریف نے اعلان کیا کہ وہ اور ان کی جماعت کے قائدین بے نظیر بھٹو کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ آج جب میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی لگنے کے بعد انتخابی مہم ختم کر کے راولپنڈی جنرل ہسپتال پہنچا تو معلوم ہوا اس وقت تک وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ پیپلز پارٹی کے کارکن مجھ سے گلے مل کر روتے رہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تفریق ختم ہو گئی۔ یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔ آج میرے استقبالی جلوس میں فائرنگ کر کے 4 کارکن شہید کر دیے گئے۔ اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت میری سیکورٹی کے بارے میں کس حد تک فکر مند تھی۔ بے نظیر بھٹو کی موت ایک عظیم سانحہ اور المی ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ مذمت کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ عوامی امنگوں، جمہوریت، آئین، انسانیت بلکہ پاکستان کا قتل ہوا ہے، پاکستان اور اس کے وفاق کا قتل ہوا ہے۔ قومی یکجہتی کو اتنے بڑے زخم لگے ہیں جنہیں بھرنے میں نہ جانے کتنے سال، کتنی صدیاں لگیں گی۔ میں آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو کی والدہ اور بچوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ان کی پارٹی کے تمام رہنماؤں، کارکنوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جان دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ قوم بے نظیر کے خون کا حساب لے گی۔ نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ بے نظیر کی جنگ لڑیں گے جو اب شروع ہو گئی۔ راولپنڈی میں اسپتال کے باہر پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بے نظیر بھٹو کی شہادت پر پوری قوم کے ساتھ آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی جانب سے سیکورٹی کے انتظامات ناقص تھے۔ ملک کے 2 مقبول قائدین کو ایک ہی دن قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس میں بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نواز شریف روانہ ہونے ہی والے تھے کہ انہیں آصف علی زرداری کا ٹیلی فون آیا کہ سیکورٹی مسائل کے پیش نظر آپ 2 دن تک نہ آئیں۔ میاں نواز شریف نے اس کے بعد نوڈیرو جانے کا پروگرام 1 روز کے لیے مؤخر کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔